قرآن عزیز برہان رشید میں رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر تم پہ رب کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ تو اس کائنات پہ جب رب کا کرم اور فضل ہوا تو قرآن عزیز ہمیں بتا رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحقیق کہ کرم اور فضل فرمایا۔ کمال فضل یہ ہے کہ ان میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا، اور جب مبعوث فرما دیا ہے تو پھر آپ کو مجسمہ رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے، مرکز رحمت بنا کے بھیجا گیا، اور حضور مرکز ہیں اس کائنات کا، صرف اس امت کے لیے نہیں پوری کائنات کے لیے یوں رحمت ہیں۔ ہوائیں بھی حضور سے فیض لے رہی ہیں، صبح و شام بھی حضور سے فیض لے رہی ہیں، کائنات کی زمینی مخلوق بھی حضور سے فیض یاب ہو رہی ہے اور رحمت سے حصہ لے رہی ہے، اور سفلی مخلوق، آسمانی مخلوق، اور معراج کی شب تو تمام مخلوقات نے آپ سے فیض لیا، اور عالم لامقام میں جب پہنچے ہیں تو اس خاص موقع پہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو تمام جلوے عطا فرما دیے، تو اس موقع پہ آپ نے اپنی امت کو خاص خیال رکھا ہے، اور وہ اس موقع پہ بھی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو بلایا نہیں، فراموش نہیں کیا۔ امت کی دو قسمیں، امت اجابت ہے اور امت دعوت، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے لیے رحمت کیسے ہیں۔ امت دعوت آتی ہے تو اس کے لیے بھی دعا کی جاتی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں تو ان کے لیے شفقت کی جا رہی ہے، محبت فرمائی جا رہی ہے۔ جب اجابت میں آ جاتی ہے تو جب امت اجابت بن جاتی ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرکز ہیں۔ اگر کسی کا کوئی ادار ہے تو حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کے عرض کرنے لگے حضرت جابر یا رسول اللہ والد چلے گئے، ادار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رہنمائی فرما رہے ہیں اور ان کی دستگیری فرما رہے ہیں۔ ایک شخص آئے، حضرت عثمان بن حنیف کی روایت، نبینا شخص ہیں، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ آنکھیں چاہیے۔ ان کا ایمان تھا، ان کا ایقان تھا، اس پہ تیقن تھا کہ سرکار عطا فرما سکتے ہیں، ہمارے صبر کرو گے تو آخرت میں اجر ملے گا۔ ہمارے یا رسول اللہ آخرت میں اجر بھی چاہیے، آنکھیں بھی چاہیے، اور آنکھیں اس لیے چاہیے کہ آپ کا جلوہ دیکھنا ہے، آپ کا رخ زیبا دیکھنا ہے۔ آپ نے دعا فرمائی اور دعا ملتی ہے، ساتھ ہی بینائی بھی مل جاتی ہے۔ آپ دیکھیں حضرت کسی کی آنکھ نکل جاتی ہے، مولا کائنات آتے ہیں یا رسول اللہ شعبے چشم ہے، آپ سرکار کرم فرماتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرکز ہیں رحمت کا، کیسی کسی کی چھوٹی سے چھوٹی مشکل ہے تو کرم فرمایا جا رہا ہے، بڑی سے بڑی مشکل ہے تو پھر بھی سرکار کرم فرما رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے لیے مشارق و مغارب کو لپیٹ دیا گیا اور میرے سامنے پیش کیا گیا، میری امت مشارق اور مغارب تک پہنچے گی، اور رب تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق مجھے سرخ اور سفید خزائن عطا فرمائے ہیں۔ اور پھر میں نے اپنے رب سے یہ التجا کی، اے میرے مولا 3 دعائیں تیری بارگاہ میں کر رہا ہوں، میری امت پہ قحط سالی نہ عطا کرنا، اور میری امت پہ اجتماعی عذاب نہیں آئے گا۔ اس میں پوری امت کا ذکر ہے، چاہے وہ امت دعوت ہو چاہے امت اجابت ہو، اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، کوئی بندر نہیں بنا، کوئی سور نہیں بنا، جی ورنہ جو اعمال تھے، جس طرح کے معاملات ہو رہے تھے، یہ ہوتا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت خاص ہے، اور آج بھی رحمت خاص ہے۔ گناہوں کی طرف دیکھیے، پچھلی امتیں ایک گناہ کریں تو شکلیں بدل جاتی ہیں، بستیوں کی بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں، آسمان سے پتھروں کی بارش آتی ہے، کہیں عذاب آتے ہیں، پانی کا عذاب آیا تو سب کچھ تباہ ہوا، طوفان نوح ہمارے سامنے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی ہم میں موجود ہیں۔ قرآن عزیز فرما رہا ہے، رب تعالیٰ کا فرمان وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے حبیب جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ کی شان نہیں ہے کہ اللہ اس زمین والوں کو عذاب عطا فرمائے۔ حضور کی آج بھی جو موجودگی ہے ہمارے درمیان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی تصرف فرما رہے ہیں کہ عذاب نہیں آئے گا۔ پھر اس حدیث پاک کا دوسری روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت گمراہی پہ بھی جمع نہیں ہوگی، یہ بھی خاص کرم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پہ جو سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ آپ نے اسے کلمہ توحید عطا فرمایا ہے۔